بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم نے پڑھنا ہے سیکنڈ پوائنٹ نیبر، ہمسائے۔ اس سے مراد ایسے لوگ جو کسی شخص کے قرب و جوار میں رہتے یعنی کہ آس پاس رہتے ہوں۔ اسلام نے اس تعلق کو بہت وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے، کیونکہ افراد کو خاندان کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی اس کے غم میں یا خوشی میں شریک ہوتا ہے تو وہ ہمسائے ہی ہوتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ مضبوط بنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمسائے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسے رشتہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمسائے بھی ہوں۔ دوسرے نمبر پہ ایسے لوگ جو قرب و جوار یعنی کہ آس پاس میں رہتے ہوں مگر رشتہ دار نہ ہو۔ عارضی ہمسائے، ان سے مراد ہمنشین دوست بھی آ جاتے ہیں، ایسا شخص بھی جو آپ کے ساتھ سفر میں ساتھ ہو۔ مسلمان کو اپنے ہمسائے کے ساتھ درجہ بدرجہ حسن سلوک کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی مالی امداد، مزاج پرسی، عزت و آبرو کا تحفظ، اظہار ثانی سے یہ کہ اسے تکلیف دینے سے گریز کریں، اور تحائف کے تبادلے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ مختلف احادیث میں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھائے مگر اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ابو ذر، جب تو شوربہ پکائے تو کچھ پانی زیادہ کر دے اور اپنے پڑوسیوں کو بھی خبر گیری کر، یعنی کہ اپنے جو پڑوسی ہیں ان کو بھی اس میں سے دے۔ جو شخص اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمسائے کے بارے میں جہاں تک تاکید کرتے ہیں کہ میں سمجھا کہ اسے وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے گا۔ ایک دوسرے کو تحفے بھیجا کرو، اس سے باہمی محبت بڑھتی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو نے ہمسائے کے کتے کو پتھر مارا تو ہمسائے کو دکھ دیا۔ اللہ کے نزدیک بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے حق میں بہتر ہے۔ اگر ہمسایہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو، اور اس کو کوئی بھی ضرورت ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ کوئی مسلمان کو ہمسائے کے حقوق کی تعلیم دے کر تمام مسلمان کو ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک اور باہمی ربط تعاون کی فضا کا قائم کیا گیا ہے تاکہ تمام افراد معاشرے میں امن و سکون اور اتحاد و تعاون سے زندگی گزار سکیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے مسجد۔ مسجد کے معنی سجدہ گاہ کے ہیں۔ اسلام میں مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے وقف کر دی گئی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد اسلام میں ایک عظیم دینی حیثیت رکھتی ہے، گویا یہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی مرکز کی بھی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں سے جہاں صبح سے لے کر رات گئے تک ذکر ربانی، درس قرآن، حدیث اور تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ ساری رہتا ہے، وہیں یہ مسلمان کی تربیت و تزکیہ نفس، تنظیم و مساوات، طہارت و پاکیزگی، اتحاد، یعنی کہ اسلام کے بارے میں ساری انفارمیشن پہلے جتنی بھی تعلیم کی پڑھی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وہ مسجد میں ہی سارا کچھ پڑھایا جاتا تھا اور سارا کچھ مسجد میں ہی سکھایا جاتا تھا۔ حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد، حسن کو نکھارنے کا پہلا زینہ جو اس مسجد میں آ کر طے کیا جاتا ہے کہ مسلمان اسلام کی خوبی اور ملت اسلامیہ کی بندن کو محسوس کرتے ہیں اور فلاح عالم کی تصور کو بھی جانتے ہیں اور پرکھتے ہیں۔ مسجد کی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک میں سورہ نور میں ارشاد ہے کہ ان گھروں میں سے جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے انہیں بلند کیا جائے اور ان میں سے اس کا نام دیا جائے اور اس میں اس کے لیے تسبیح کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنا دیا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے اور یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے بے شک مساجد کو صرف اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے لیے ہی تعمیر و آباد کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد میں آنے سے منع کرتا ہے۔ احادیث آگے، پہلے یہ قرآن کی آیت تھی، نیکسٹ ہے احادیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام عبادیوں میں محبوب ترین مقامات مساجد ہیں، دنیا کے بدترین مقامات بازار اور بہترین جگہ مسجد ہیں۔ مسجدیں جنت کے باغات ہیں، مسجد آخرت کے بازار ہیں۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کروائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ جس شخص کو مسجد سے محبت کرتے اور اس کی خدمت کرتے دیکھو تو اس کے لیے اس کے مومن ہونے کی شہادت دو۔ آگے اس کی 11 پوائنٹ ہے، اس میں سے آپ لوگوں نے
چند احادیث کرنی ہے، کوئی 3-4 اور آیات کے ترجمے کرنے ہیں۔ نیکسٹ ہے سورہ جن اور سورہ توبہ میں ارشاد ہے کہ اور یہ مساجد اللہ کے لیے ہیں اور کسی اور کو اس کے ساتھ نہ پکارو، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کے پہلے روز ہی تقویٰ کی بنیاد رکھ دی گئی ہو، اور اس بات کی زیادہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ المصر اسلامی تعلیمات اس ایک خوبصورت گلدستہ کے مانند ہے جس کی خوشبو مسلمان کے دل و دماغ کو مسحور کرتی ہے اور اس کی انفرادی و اجتماعی کردار کو خوبصورت بناتی ہے ہوئی پورے اسلامی معاشرے کو مستحکم بنا دیتی ہے۔ نیکسٹ ہم کل انشاءاللہ اگلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔